علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک وتھنگ ہائٹ ناول کی سمری ہے. میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں اسی ناول کے کریکٹرز کا انالیسس کیا تھا, تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی تاکہ آپ ایزیلی ایکسیس کر سکیں. چلیں سمری کو اسٹارٹ کرتے ہیں. وتھنگ ہائٹ ناول کا آغاز ہیتھ کلف کے کرایہ دار لاک ووڈ نامی شخص کے ساتھ ہوا, جو کہ اپنے مالک مکان کے گھر گیا. اور جب اس کے گھر گیا, یعنی وہ وتھنگ ہائٹس پہ گیا, تو اس وتھنگ ہائٹس کے دورے کے درمیان ایک حادثہ پیش آیا اور ایک حیرت انگیز قسم کا الولک تصادم ہوا, جس کی وجہ سے لاک ووڈ کے تجسس کو ہوا ملتی ہے. تھروس کراس گرینج پر واپس آیا جب وہ, تو اس نے وہ بیمار تھا, تو جب اس کی صحت یابی ہو رہی تھی, ہی واز گیٹنگ ریکورڈ, تو اس نے نیلی ڈین نام کے ایک شخص سے درخواست کی, جو کہ وتھنگ ہائٹس میں اس نے پرورش بھی پائی تھی اور اب وہ تھروس کراس گرینج کا خیال رکھ رہی تھی. اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے ہیتھ کلف کی تاریخ بتائے, تو اس نے اس کو کافی ریکویسٹ کیا, تو اس کے بعد اس نے بتائی. تو نیلی جو ہے اس پورے ناول میں مین نریٹر ہے, پرائمری نریٹر بھی کہہ سکتے ہیں, مین نریٹر بھی کہہ سکتے ہیں. یارکشائر کا ایک کسان اور وتھنگ ہائٹس کا مالک مسٹر ارنشم, انہوں نے لیورپول نامی جگہ سے اپنے گھر میں ایک یتیم کو اڈاپٹ کیا تھا. اس لڑکے کا نام ہیتھ کلف تھا اور اس کی پرورش ارنشا کے بچوں ہنڈلی اور کیتھرین کے ساتھ ہی کی گئی تھی. کیتھرین ہیتھ کلف سے پیار کرتی تھی, لیکن ہنڈلی اس سے نفرت کرتا تھا. کیونکہ ہیتھ کلف نے مسٹر ارنشا کے پیار میں ہنڈلی کی جگہ لے لی تھی. مسٹر ارنشا کی موت کے بعد ہنڈلی کے پاس اس چیز کا اختیار تھا کہ وہ جس طرح چاہتا وہ ہیتھ کلف کو تباہ کرتا. جو کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا, اور اس نے کیا بھی. لیکن کیتھرین اور ہیتھ کلف کسی بھی چیز یا کسی اور سے غافل ہو کر, ہم اگر مثال دیں تو گھوڑے پر جنگلی طور پر کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے تھے, یہاں تک کہ انہیں لنٹن کا سامنا کرنا پڑا. ایڈگر اور ایزابیلا لنٹن تھروس کراس گرینج میں رہتے تھے اور ہیتھ کلف اور کیتھرین سے بالکل ڈفرینٹ تھے, ہم کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھے. لنٹنز نے کیتھرین کو ان کے گھر میں خیر مقدم کیا, لیکن ہیتھ کلف کو چھوڑ دیا. اس بار پھر اس کے ساتھ غیروں جیسا سلوک ہونا شروع ہو گیا تھا. ہیتھ کلف نے انتقام لینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. کیتھرین پہلے تو اپنا وقت ہیتھ کلف کو بھی دیتی تھی اور ایڈگر کو بھی دیتی تھی, لیکن جلد ہی وہ ایڈگر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع ہو گئے, جس سے ہیتھ کلف کے اندر ایک حسد آنا شروع ہو گیا. ہیتھ کلف نے یہ سنا کہ کیتھرین نے نیلی سے یہ کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ہیتھ کلف سے شادی نہیں کر سکتی ہے, تو وہ وتھنگ ہائٹس کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور تقریباً وہ 3 سال تک لاپتہ رہا. ہیتھ کلف کے جانے کے بعد کیتھرین نے ایڈگر سے شادی کر لی, لیکن ان کی شادی ہونے کے بعد وہ بہت ہی قلیل عرصہ خوش رہ سکی, کیونکہ ان دونوں کے مزاج میں بہت ڈفرینس تھا. اور جب ہیتھ کلف کی واپسی ہوئی تو اس کے بعد ان دونوں کے رشتے کے درمیان اور زیادہ تناؤ ہو گیا, تعلقات اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئے, اور سب سے زیادہ پیچیدہ تب ہو گئے جب ہیتھ کلف کو اپنے دشمن ہنڈلی کے ساتھ رہنا پڑا, وہ بھی وتھنگ ہائٹس میں. اور اس کے بعد ہیتھ کلف نے اپنے ریونج کے لیے ایڈگر کی بہن ایزابیلا سے شادی کر لی. ہیتھ کلف کی شادی کے فوراً بعد ہی کیتھرین نے ایڈگر کی بیٹی کیتھی کو جنم دیا, اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی. ہیتھ کلف نے بدلہ لینے کا وعدہ کیا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے اس بدلہ لینے کی وجہ سے کس کو کتنی مشکلات یا کتنی تکلیف پہنچے گی. وہ وتھنگ ہائٹس اور تھروس کراس گرینج کا تمام تر جو کنٹرول تھا وہ حاصل کرنا چاہتا تھا, اور اسی لیے اس نے ایڈگر لنٹن کو عزیز رکھنے والی چیز یعنی کہ اس کی بہن کا استعمال کیا. اپنا بدلہ لینے کے لیے, صرف اپنے بدلہ حاصل کرنے کے لیے ہیتھ کلف نے 17 سال انتظار کیا, اور آخر کار اس نے اپنے بیٹے کو, جو کیتھی کی بیٹی تھی, اس سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا. اس وقت تک اس کا تمام دونوں جگہوں پر کنٹرول تھا, تھروس کراس گرینج پہ بھی اور وتھنگ ہائٹس پہ بھی. لیکن ایڈگر کی موت کے ساتھ ہی اس کا یہ روب و دبدبا, اس کا جتنا یہ بدلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اس سب کے ذریعے اگرچہ کیتھرین کا ماضی ہیتھ کلف کا شکار ہے, لیکن جو کچھ بھی ہوا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کے ہونے کے بعد وہ دونوں اس دنیا میں نہیں لیکن دوسری دنیا میں ایک دوسرے سے مل گئے تھے. ناول کے آخر میں ہیتھ کلف اور کیتھرین موت میں متحد ہو جاتے ہیں, اور ہیٹن اور کیتھی شادی میں اکٹھے ہونے جا رہے ہوتے ہیں, بیکاز دے ور گیٹنگ میرڈ.
سو یہ پورے ناول کی میں نے آپ کو سمری بتا دی ہے. اگر اس میں سے آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو.